شب معراج کے معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے. اب میں نے اہل تشیع حضرات کی بہت ساری کلپ، بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں، میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا، اہل تشیع فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے. اب اس میں انگوٹھی، تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں، وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے بھائی، وہ لوگوں میں مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی. جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہیں ہمارے میں نہیں ہے. میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بھی سنا ہے. باتیں نہیں ہوگی نا. میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا. آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی، میں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے. ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں. اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے؟ ان کی بات چھوڑو. تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی، اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے. جب آپ کے اہل تشیع مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی؟ سنو پھر اچھی طرح سے، کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں کہتا. اگر پردے کے نیچے پیچھے سے، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا. میں نے معراج وغیرہ کے حدیث پڑھی ہے. اجازت بات کرنے دیں، بتا دوں گا، بات کرنے دیں. یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں شیعوں میں مشہور ہے کہ وہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا، اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی. اگر ایسا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا پردے کے پیچھے. شیعہ بیان کر رہے ہیں نا. بھائی سنو نا، شیعہ بیان کرتا ہے نا. پہلی سنو نا، تم اچھی طرح سے سنو. اعتراض کرتے ہو لیکن تجھے سنو، سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں. جو بھی شیعہ بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاتھ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے تو ان کا ہاتھ، علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. ان کا یہ بیان طرف سے بول رہے ہو نہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس نے انگوٹھی پہنا. کوئی بھی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بیان سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں جو انگوٹھی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، ملعون ہے. وہ میں اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا، میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ دکھایا، انگوٹھی پہنا، اس کے ہاتھ میں ملتی جلتی ہے شکل کس کی. یہ روایت کے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں بھائی، وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھا نا روایت کی. پیر صاحب بابا جان دوبارہ سنو، وہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے علی علیہ السلام تھے، ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا، آپ یہ دیکھ لینا کلپ. آپ دیکھا کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا، وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے تو وہ ہے ہی کافر، مشرک. ہمارے نزدیک مجسمہ ہے، مشرک ہے، نجس ہے. اب دوسری بات، میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہرت کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. اگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو آپ نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں. شیعہ آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا. شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں، چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو، کتنا نادان ہو، اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں، ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کو بڑا حب ہے، بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے، تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل، ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایت، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اللہ پاک نظر آئے تے بڑے بڑے مفتی بن گئے، سونے نے سونے دا دیدار کیتا، سونے نے سونے دا دیدار کیتا. بھئی اسی قائل نہیں، یہ گل سچی ہے، جنہیں ویکھے وہ بھی سونا سی.
ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਸੀ? ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬि ਅਬदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकनहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह फरमाता सुभान है वो जात जो ले गई अपने अब्द को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह तू क्यों ले गया और कहां ले गया? फरमाया बारकनहू लहू, मोहम्मद वहां पहुंचे जहां बरकतें ही बरकतें थी, जहां बरकतों का माहौल था। क्या मोहम्मद मुस्तफा सरकार ने तुझे देखा? फरमाया खबरदार, ले नुरियहू मिन आयातिना, हमने अपना आप दिखाने के लिए नहीं बुलाया था, हमने तो अपनी निशानियां दिखाने के लिए बुलाया। हम मुस्तफा को शुक्रिया इसलिए ले गए ताकि अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां दिखाएं। क्या दिखाएं? निशानियां। तवज्जो रखना, ऐ कुरान है, सूरह मुबारक नजम उठा के पढ़ो। खालिक फरमाता है हाँ वो वहां पहुंचा जहां कोई ना पहुंचा था, लेकिन था वहां क्या? अल्लाह फरमाता है हुवा बिल उफकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। वो इतना बुलंद हो गया कि 2 कमानों का फासला था जहां से मुस्तफा ने उसे देखा। मुस्तफा बुलंद हो के जिसे देख रहा था 2 कमानों का फासला था। इंतहाई दुख लगेगा मैंने जिस बंदे तक गल नहीं पहुंची। कोशिश न करनी की बंदा तसवर किया भी इत्थे अल्लाह सी, इत्थे नबी सी ते 2 कमाना का फासला सी। ये तो पक्की गल है, फासला तो है सी, फासला है सी। तुहाडे ते मेरे दरम्यान है कोई 4 फुट का फासला, ठीक है? मैं इत्थे हाँ तो तुसीं उत्थे। ये विचकारले फासले विच तुसीं भी नहीं तो मैं भी नहीं। फासले का मतलब भी ये कि वह फासला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਸਲੇ, ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਦਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤਸੱਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰ ਉਠਾਓ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਯਾਰ 2 ਕਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਬੀ, ਇਹ ਵੇ ਫਾਸਲਾ। ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੌਜ਼ੁਬਿਲ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਜੇ ਕਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 2-4 ਨੇ, ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। पहली दलील है कि अल्लाह फरमाता है वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, जिसको पैगंबर ने देखा पहली बार नहीं देखा, दूसरी मर्तबा देखा। चलो बच्चा है मेरा ख्याल थोड़ा जा आप सच कोई गल आप सच तो जो फरमाओ तुम मेरे वक्त ज़ाया ना हो। ये जरा तसव्वुर दिता गया कि इधर नबी सी ते उधर अल्लाह सी। तुहानू पता है ये अल्लाह इत्थे उन्हां तां आख्या उन्हां दे अंदर ये गल है कि जे असां अल्लाह ना आख्या तो बंदियां पुछना है फिर वो कौन सी? पुछना तो बंदे है ते अल्लाह तो हो नहीं ना सकता। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है ना। ये तो हो नहीं सकता कि फासले के विच अल्लाह कोई ना हो। अल्लाह एक जगह ते थम जाए रुक जाए वो अल्लाह नहीं, वो तो महदूद हो गया, महदूद हो गया। और जो महदूद हो जाए वो अल्लाह है नहीं, उसकी ज़ात ते हर जगह मौजूद है। वो कौन सी? या बंदे कुरान नहीं पढ़िया तो या जिद कर गए ने। ऐ कुरान है खालिक फरमांदा है लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, मुस्तफा ने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। सर उठाओ की देखिए जी, शुक्रिया। जनाब अकील नकवी साहब
محسن قوم دے محسن بیٹے مولا حفظ و امان چ رکھے، لجپال سادات دی عزت محفوظ رکھے اور انہوں اپنے حفظ و امان چ رکھے۔ خالق انشاءاللہ انہاں تو انہاں کر کے وسط رہن گے، سید رہن گے، اللہ دا وعدہ رہن گے۔ وہ بندے بے وقوف نے جڑے سیداں نوں مکان دی کوشش پہ کرتے ہیں، نہ رہنا ہے، اللہ دا وعدہ رہنا ہے۔ ان شانیہ کا ہوا لبتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تو نہیں، تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری نہیں۔ جدو اللہ وعدہ کر لیا کہ نسل رسول قیامت تک باقی رہے گی، بے وقوف بندے نے جڑا ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ نال زد لاگا نے، انہاں دے دشمن نہیں۔ مولا سادات دی حفاظت فرمائے کہ بلا توحید پہ جنم عرض کر رہے ہیں۔ اس نے اس کو دیکھا، کس نے کس کو دیکھا؟ مصطفیٰ نے دیکھا، کسے؟ لقد را من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ قرآن آندا ہے وہ نشانی سی، اللہ نہیں سی، اللہ دی نشانی سی۔ بولو یار، اللہ دی نشانی سی۔ ہوں میں ادوں اچھی میرے کو مثال کوئی نہیں، اے محسن نقوی صاحب دی نشانی نہیں تھوڑے سامنے؟ اور بولو یار نشانی ہے۔ ہوں ایمان نال فرماؤ، جدوں یہ کھلوندے نے آ کے سامنے، نقوی صاحب یاد نہیں آؤندے نے نا، نشانی انہوں آندے نے جنوں ویکھ کے اصل یاد آ جائے۔ سار اٹھاؤ نا، نشانی انہوں آندے نے جنوں ویکھ کے اصل یاد آ جائے۔ جے الیکشن ہو گیا تو نشان جنہ تیر تے مور لانی ہے، تیر نشانی ہے یار، تیر نشانی ہے کدی پیپلز پارٹی دی، جنہ شیر تے مور لانی ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے نواز شریف دے منہ تے مور لانی یا شہباز شریف کچھا پا کے آ جاتے آکھے ایتھے مورا لائی جاؤ میرے جسم تے؟ اصل سامنے نہیں ہون گے، نشانیاں ہون گیاں۔ جے الیکشن ہویا تے اصل سامنے نہیں ہون گے، نشانیاں سامنے ہون گیاں۔ اے نشانی بھیج کے ہو ویندے نے میرا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے۔ نشانیاں ہون گیاں سامنے، نشیر تے لاؤ، تیر تے لاؤ، بس تے لاؤ، چند تے لاؤ، کتاب تے لاؤ، اے نشانیاں نے۔ نشانی تو اپنے بیگانے دا پتہ لگتا ہے۔ قرآن تے میرا اے سید کول بیٹھے نے، مصطفیٰ نے رب نہیں ویکھیا، رب دی نشانی ویکھی ہے۔ شب معراج، سننا جملہ سننا، شب معراج لقد را من آیات رب الکبریٰ، مصطفیٰ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ قرآن کہہ رہا اور رب نہیں سی، نشانی سی۔ میں کہہ رہا رب نہیں سی، رب دی نشانی سی۔ ہن میرا مجمع بولے رب نہیں سی، مہربانی تائید کر رہے ہو؟ جنوں مصطفیٰ نے ویکھیا اور رب نہیں سی، قرآن کہہ رہا رب دی نشانی سی۔ لے بھئی سانو کافر آکھن والے اسی تے قرآن ہاتھ وچ لے کے کہہ رہے ہوں رب نہیں سی، رب دی نشانی سی۔ جنوں نبی ویکھیا اور رب نہیں سی، اور رب دی نشانی سی۔ جنوں نبی ویکھیا اور رب نہیں سی، اور رب اسی تے قرآن تے نیا پہ دینے ہیں۔ جنوں نبی معراج چ ویکھیا اور رب نہیں سی۔ تیرے تار قادری تو لے کے بڑے قادری تک سارے من گئے نے کہ مصطفیٰ نے رب نو ویکھیا۔ اچھا رب نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ اسی تے بیان نہیں، رب نہیں سی، رب دی نشانی سی۔ رب نہیں سی، رب دی نشانی سی۔ کون سی؟ اے تو طے کر لے، میں کیوں سیاپے چ پینا کہ نہیں؟ میں تے کسے سیاپے چ نہیں پیندا۔ اے پکی گل ہے، رب نہیں سی، رب دی نشانی سی۔ اے بچہ تھوڑا اپسیٹ ہے تے سارے نانا اپسیٹ ہو جائیے، او دی وجہ چٹ تو بعد اٹھ پیندا۔ الحمدللہ عقیدہ توحید جویں ساڈا ہے ایویں کسے اور دا نہیں۔ اساں اللہ نو انج منیا، جے بندیاں کیویں منیا سانوں نہیں پتہ۔ بندیاں بہانے بنائے نے، ان اللہ نو ویکھیا تے اللہ اوتھے بیٹھا تے اللہ کرسی تے بیٹھا تے اللہ نے سجی لت کتھے رکھ دتی۔ اساں انج نہیں منیا تے اسی کافر ہاں، تے جنہاں انج منیا وہ سارے بڑے اچھے مسلمان۔ اگر کہہ رہا کہ رسالت دی گل تے قبلہ رسالت نو الحمدللہ جویں اساں تسلیم کیتا ہے، کسے نو جاچ ہی نہیں آئی۔ میں قرآن چ پڑھ